بعد ہے مفسر، اس کے بعد کیا ہے مفسر۔ اچھا مفسر نہیں، 90 پر آپ دیکھیں اگر مفسر اور نص میں تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے ہاں جی، ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ اگر ظاہر اور نص کے درمیان تعارض آ جائے تو ظہور کس میں زیادہ تھا؟ نص میں زیادہ تھا نا، تو ہم نے کہا کہ ہم ظاہر کو چھوڑ دیں گے اور نص پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر نص کا مقابلہ پھر مفسر کے ساتھ آ جائے تو پھر ہم نص کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور مفسر پر عمل جو ہے نا وہ کریں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، مثال جیسے ایک آدمی نے کہا تزوجت تو کہ میں نے نکاح کیا، کا لفظ نکاح صحیح کے لیے نص ہے، تزوج تو مطلب میں نے نکاح کر لیا، بات سیدھی سی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ نص ہے۔ تزوج تو کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کس لیے یہ کلام کو لایا گیا ہے؟ اس کا مین مطلب یہ ہے کہ میں نے نکاح کر لیا۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے مثال کے طور پر کہ وہ اس طرح کہہ دے کہ تزوج تو کے ساتھ شہرن بھی کہا کہ تزوج تو شہرن کہ میں نے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا، یعنی وہ اس سے متعہ مراد لے، وہ اس سے کیا کہ میں نے 1 مہینے کے لیے متعہ کیا، 1 مہینے کے لیے کیا کیا؟ متعہ کیا۔ تو اب یہاں پر ہوگا پہلا والا جو جملہ تھا تزوج تو کہ میں نے نکاح کیا، وہ نص تھا، اور دوسرا والا جملہ کہ وہ کہہ دے کہ تزوج تو شہرن کہ میں نے 1 مہینے کے لیے کیا کر دیا، وہ نکاح کر لیا۔ تو یہاں پر 1 مہینے کے لیے جو یہ ہوتا ہے نا، یہ متعہ ہوتا ہے، متعہ وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا چونکہ مفسر ہوا، لہٰذا ہم اب اس کو نکاح نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ متعہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم مفسر کو کیا کریں گے؟ وہ ترجیح دیں گے۔ یہاں یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے محکم۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے کہ اتنی واضح ہو وہ کہ اس میں کسی قسم کا بھی شبہ نہ ہو، نہ تو وہ منسوخ ہونے کا وہ نہ منسوخ ہوتا ہو، نہ وہ نسخہ نہ وہ منسوخ ہوتا ہو، نہ اس میں تعبیر ہو سکتا ہو، بس وہ محکم ہے تو محکم ہے، اس پر ہر صورت پہ عمل وہ کیا جائے گا۔ جیسے مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، یا مثال ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ نہیں، بالکل شک و شبہ نہیں ہے، یہ محکم ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یا 2 + 2 4 کے برابر نہیں ہے، یہ محکم ہے، لہذا محکم پر کیا ہوگا؟ وہ عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر محکم اور اس طرح مفسر کے درمیان آپس میں تعارض آ جائے تو ہم مفسر کو چھوڑیں گے اور محکم پر وہ عمل وہ کریں گے۔ تو یہ جو مفسر ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ گواہی قبول کرو جو تم میں سے عادل ہو۔ اب یہ مفسر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت بھی توبہ کے بعد معتبر ہو۔ اس کا تو یہ ہے نا کہ محدود فی القذف ہو، یعنی جو کسی پر تہمت لگائے اور پھر اس پر وہ تہمت وہ ثابت نہ ہو، تو جنہوں نے تہمت لگائی ان کو جب وہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، درے لگائے جاتے ہیں، تو ان کو محدود فی القذف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد ان کی توبہ کیا ہو؟ وہ معتبر ہو۔ ظاہری بات ہے جب توبہ کر لیا تو توبہ کے بعد ان کی کیا ہو گئی؟ ایک تفسیر ہو گئی کہ ہاں ابھی یہ کیا مطلب یہ گواہی ابھی معتبر ہوگی ان کی۔ لیکن دوسری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں ہے اور وہ ہے محکم کہ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ان کی شہادت اور گواہی کبھی بھی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا پہلے میں قبولیت کی وہ ہے اور جو کہ مفسر ہے، اور دوسرا محکم ہے، تو یہ یہاں محکم پر عمل ہوگا اور ان محدود فی القدر کی گواہی وہ قبول وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے تمرین سوالات اور ظاہر کی تعریف کرو اور قرآن مجید سے کم از کم اس کی 2 مثالیں بیان کرو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ سوچ لیں پھر بتا دیں مجھے۔ نمبر 2 نص کی تعریف کرو، کم از کم نص کی تعریف انتہائی آسان الفاظ میں بتا دیا تھا۔ تیسرا نمبر اس آیت میں نص کیا ہے اور ظاہر کیا، ارکعوا مع الراکعین، یہ بھی آپ نے ہی مجھے بتانے، آپ سوچو، اور جس کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ آتا ہے تو بے شک پھر مجھ سے کل پوچھے کہ سر یہاں میں کس طرح جو ہے نا اس میں نص کیا ہے اور ظاہر وہ کیا ہے۔ کسی کو آتا ہے ویسے؟ چلو آپ سوچ لیں پھر مجھے بتا دیں۔ نمبر 4 مفسر کی تعریف کرو اور کم سے کم 2 مثالیں، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ نمبر 5 محکم کسے کہتے ہیں اور مثالوں سے واضح کری، یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ خود کرنا ہے۔ صفحہ 91 پر آپ دیکھیں خفا اور ابہام کے لحاظ سے لفظ کی قسمیں ہیں۔ ہم نے ایک امپورٹنٹ بحث وہ ختم کر دی اور یہ آخری ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ خفی کیا ہوتا ہے، مشکل ہے، مجمل متشابہ۔ دیکھو خفی ظاہر کے مقابلے میں ہے، مشکل نص کے مقابلے میں ہے، مجمل مفسر کے مقابلے میں ہے، اور متشابہ جو ہے وہ محکم کے وہ مقابلے میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اب تقابل ادیان پہ آ جائیں۔